قومی ترانہ اور قومی پرچم دنیا میں ہر ملک کا پہلا تعارف ہیں۔ دنیا کا قدیم ترین قومی ترانہ جاپان کا کیمی گایو ہے، جس کے الفاظ 9ویں صدی عیسوی سے رائج ہیں۔ دنیا کا سب سے طویل ترانہ یونان کا ہے جو 158 بندوں پر مشتمل ہے۔ مختصر ترین قومی ترانے جاپان، سین میریو اور اردن کے ہیں۔ قومی ترانے کے لیے دھن کے ساتھ ساتھ الفاظ بھی ضروری ہیں، اسی کے ذریعے عوام اپنے قومی ترانے کی روح سے واقف ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے 23 ممالک ایسے ہیں جن کے ترانے محض موسیقی پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے قومی ترانے میں دھن اور الفاظ دونوں ہی موجود ہیں۔ اس کی تاریخ بھی خاصی طویل ہے۔ 14 اگست 1947 کو پرچم کشائی کے موقع پر جس قومی گیت کی دھن بجائی گئی وہ کچھ یوں تھا: پاکستان زندہ باد، آزادی پائندہ باد، آزادی کا ہوا سویرا، لہرایا ہے سبز پھریرا، رب دو عالم شکر ہے تیرا، سن لی ہے تو نے فریاد، پاکستان زندہ باد، آزادی پائندہ باد۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اسرار الحق مجاز کے اشعار تھے۔ جون 1948 میں حکومت نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے قومی ترانے کی دھن اور الفاظ کے سلسلے میں 5,000 کے 2 انعامات کی پیشکش قبول کر لی۔ یہ پیشکش ایک پاکستانی تاجر AR غنی نے کی تھی جو ان دنوں جنوبی افریقہ میں مقیم تھے۔ دسمبر 1948 میں حکومت پاکستان نے وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر کی سربراہی میں قومی ترانہ کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کے دیگر 8 اراکین یہ تھے: عبدالستار پیرزادہ وزیر خوراک و زراعت، چودھری نذیر احمد خان رکن اسمبلی، راج کمار چکرورتی رکن اسمبلی، ابوالاسر حفیظ جالندھری شاعر، AD اظہر دانشور اور ادیب، زید بخاری ریڈیو پاکستان، جسیم الدین شاعر، احسن اکرام جوائنٹ سیکریٹری وزارت اطلاعات و نشریات، سیکریٹری اور کنوینر ترانہ کمیٹی۔ قومی ترانہ کمیٹی کو دنیا سے الفاظ اور دھنیں موصول ہونا شروع ہوئیں۔ کئی موسیقاروں نے دھنیں باقاعدہ نوٹیشن کے ذریعے بھیجیں، چند شاعروں نے موسیقی کے ریکارڈ بنا کر بھیجے، لیکن کوئی بھی دھن یا نغمہ معیار پر پورا نہ اترا۔ سردار عبدالرب جب اگست 1949 میں پنجاب کے گورنر بنے تو ان کی جگہ عبدالستار پیرزادہ کو ترانہ کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 1950 کے اوائل میں ایران کے سربراہ کی پاکستان آمد کا پروگرام طے تھا، چنانچہ قومی ترانے کی تخلیق کا کام تیز کر دیا گیا۔ احمد غلام علی چھاگلا کا شمار ملک کے ممتاز موسیقاروں میں کیا جاتا تھا۔ وہ مغربی موسیقی کے ساتھ ساتھ مشرقی موسیقی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ وہ قومی ترانہ بنانے کی ذیلی کمیٹی برائے موسیقی کے رکن تھے۔ ان سے ترانے کی موسیقی ترتیب دینے کے لیے کہا گیا۔ اس سلسلے میں عبدالستار پیرزادہ نے ان سے کہا کہ وہ خود کیوں ترانے کی دھن نہیں بناتے۔ انہوں نے تھوڑے سے تردد کے بعد اس شرط پر دھن بنانے کی حامی بھری کہ اگر یہ دھن ترانے کے لیے منتخب ہو جاتی ہے تو اس کے تمام رائٹس ان کے نام ہوں گے اور وہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ انہوں نے جو دھن ترتیب دی اس کی پہلی ریکارڈنگ انٹیلیجنس اسکول گزری کراچی میں ہوئی، جہاں ریڈیو پاکستان کے عارضی اسٹوڈیوز تھے۔ الفاظ کے ساتھ اس ترانے کی پہلی ریکارڈنگ پیلس سینما کراچی میں ہوئی، کیونکہ اس وقت یہ سہولتیں کہیں اور میسر نہیں تھیں۔ احمد جی چھاگلا نے جس ہارمونیم پر یہ دھن پہلی بار تخلیق کی تھی وہ انسٹیٹیوٹ آف سندھیالوجی حیدرآباد میں محفوظ ہے۔ 1949 میں ریڈیو پاکستان کراچی نے پاک بحریہ کے تعاون سے متعدد ریہرسل کے بعد اس دھن کو ریکارڈ کیا۔ اس دھن کو پاکستان زندہ باد کا نام دیا گیا۔ اس کا دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ تھا۔ اس میں 21 آلات موسیقی استعمال کیے گئے، جن میں کل 38 ساز شامل تھے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ترانہ کمیٹی کے اراکین کے سامنے جب یہ دھن پیش کی گئی تو سب نے اسے سراہا۔ 1 مارچ 1950 کو ایران کے شہنشاہ کراچی پہنچے تو اس موقع پر پاک بحریہ کے بینڈ نے قومی ترانے کی دھن بجائی۔ یہ اس کا پہلا عوامی مظاہرہ تھا۔ اس میں 55 ساز استعمال کیے گئے تھے۔ مئی 1950 میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان نے امریکہ کا دورہ کیا تو وہاں قومی ترانے کی دھن کا پہلی بار مظاہرہ کیا گیا۔ 10 اگست سن 1950 کو قومی ترانہ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں احمد جی چھاگلا کی دھن کو اصولی طور پر منظور کر لیا۔ اس کی منظوری کے بعد اس کے گراموفون ریکارڈ تیار کرا کے ملک کے تمام شعراء کرام کو بھجوائے گئے۔ قومی ترانہ کمیٹی کو مجموعی طور پر 723 ترانے موصول ہوئے۔
کمیٹی نے حتمی طور پر 2 شورا کے الفاظ کو منتخب کر لیا۔ آرڈر آف میرٹ کے مطابق حفیظ جالندھری کے ترانے کا پہلا اور حکیم شجاع کے ترانے کا دوسرا نمبر تھا۔ حفیظ جالندھری شاعری کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بھی ماہر تھے۔ انہوں نے 1948 میں آزاد کشمیر کا قومی ترانہ وطن ہمارا آزاد کشمیر بھی تحریر کیا تھا۔ وہ پاکستان کی قومی ترانہ کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ وہ اس کی تخلیق کے ہر مرحلے پر پیش رہے۔ 5 فروری 1953 کو احمد جیت شاگلہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے 11 ماہ بعد 5 جنوری 1954 کو ان کی موضوع کردہ دھن وفاقی کابینہ نے منظور کر لی۔ 7 اگست 1954 کو حفیظ جالندھری کا تحریر کردہ قومی ترانہ اشاعت کے لیے جاری کر دیا گیا۔ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان نے اپنے پریس نوٹ کراچی مجریہ 16 اگست 1954 کو قومی ترانے کی منظوری کا سرکاری اعلان کیا۔ یوں تاریخ کا ایک اہم باب اپنی تکمیل کو پہنچا۔ ریڈیو پاکستان پر جب قومی ترانہ پہلی بار نشر کیا گیا تو عوام نے اسے بہت پسند کیا۔ 4 اگست 1955 کو حکومت پاکستان نے قومی ترانے کے الفاظ کے قومی رائٹس خرید لیے تاکہ اسے غلط طور پر پیش کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ قومی ترانہ حفیظ جالندھری کے مجموعہ کلام چراغ سحر میں شامل ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ دنیا کے خوبصورت ترانوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے ماضی کے ترجمان، حال کا آئینہ دار، بلکہ خوش آئند مستقبل کی نوید بھی سناتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ترانہ جن فنکاروں کی آواز میں پہلی بار ریکارڈ کیا گیا تھا ان کے نام ہیں احمد رشدی، شمیم بانو، کوکب جہاں، رشیدہ بیگم، نجم آرا، نسیمہ شاہین، زوار حسین، اختر عباس، غلام دستگیر، انور ظہیر اور اختر وسیع علی۔ قومی ترانے سے متعلق یہ تحریر تھی ناظم الدین کی، جو انہوں نے ہمیں ٹورنٹو کینیڈا سے بھیجی۔ ناظم الدین جو پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق سینئر پروڈیوسر ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں۔ کتنے پرانے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سن 2014 میں ہماری ملاقات اور دوستی کو 45 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کے پیش کیے جانے والے دستاویزی پروگرام اور معلوماتی پروگرام ان کی پہچان رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں کئی بین الاقوامی ایوارڈ بھی ملے۔ بہت شکریہ ناظم آپ کا۔